بسم اللہ الرحمن الرحیم جی لما علم ضمنا في قوله في تحرير المنطق والكلام أن كتابه على قسمين لم تحتاج إلى التصريح بهذا فصح فصح تعريف القسم الأول وہ تعریف القسم الاول ہے القسم الأول بلام العهد لكونه معهودا ضمنا وهذا بخلاف المقدمة اور مقدمہ وہ فإنها لم يعلم وجودها سابقا فلم تكن معهودة تن واجہ خبری وکیب بیماری فلذا نکرها وقال مقدمة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف علیہ الرحمن نے فرمایا القسم الاول کیا مصنف علیہ الرحمن نے فرمایا القسم الاول او موشی دی سنو موشی کہتا ہے یہاں 3 سوال ہیں شارع نے تینوں کے جواب دیے یہاں 3 سوال ہیں شارع نے تینوں کے جواب دیے پہلا سوال یہ ہے کہ القسم الاول القسم الثانی تو تب ٹھیک ہوتا ہے جب پہلے یہ بات بیان کی جائے کہ اس کتاب کی اتنی قسمیں ہیں اتنی 2 قسمیں 3 قسمیں پہلے یہ بیان ہو بعد میں کہا جائے کہ ان 3 قسموں سے پہلی قسم یہ ہے 2 قسموں سے پہلی قسم یہ ہے تو پیچھے تو مصنف نے کہا ہی نہیں ہے میری کتاب کی 2 قسمیں ہیں لہٰذا پہلی قسم یہ ہے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے جی سوال ہے کہ جب قسم مصنف نے فرمایا پہلی قسم تو قسم اول تب ٹھیک ہوتا ہے جب پہلے اس کا ذکر ہو کہ کتاب کی کتنی قسمیں ہیں 2 یا 3 تو ان میں سے یہ پہلی قسم پہلی قسم ہے ان میں سے یہ پہلی قسم ہے حالانکہ پیچھے ذکر نہیں کیا متن ویکھ لانا پیچھے آکھیا ہونا نہیں آکھیا او بے خودروں کہ مصنف نے نئی تقسیم کیا اپنی کتاب کو 2 قسموں پر حتیٰ کہ ہو القسم الاول معلوم جی اور یہ کہ فی ای علم من المعلوم مجہولا پس ہوگا قول اس کا القسم الاول فی المنطق مفید اس فائدے کے لیے کہ پہلے قسمت بیان ہو اس کا علامہ نے جواب دیے نال جواب سمجھیا اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ جب مصنف علیہ الرحمن نے پیچھے بیان کر دیا ہے کہ میری کتاب جو ہے وہ فی تحریر المنطق والکلام ہے میری کتاب تو یہاں سے ضمناً یہ بات سمجھ آ گئی کہ کتاب کی 2 قسمیں ہیں کتاب کی تو جب ضمناً یہ بات سمجھ آ گئی تو اب صراحت کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ میری کتاب کی 2 قسمیں ہیں ان میں سے پہلی قسم منطق میں دوسری قسم علم کلام میں اس کی ضرورت نہیں ہے جی کیونکہ علامہ نے پتہ سی ہنے تو چلے نہیں نہ ہونے وہ تو فون چکونے سن بنے جی کی پتہ سی جواب دیا ہے کہ مصنف اس سوال کا جواب اس سوال کا جواب دیا ہے کہ ضمناً پہلے یہ بات پتہ چل گئی ہے اور جڑا پیچھے متن پڑھی ہوتے آیا نہیں جی فی تحریر المنطق والکلام کہ کونی اس تحریر المنطق والکلام سے ضمناً یہ بات سمجھے کیڑی کہ انا کتابہ والا قسمین اے گل سمجھ آئی انا کہ کتاب کی 2 قسمیں ہیں لہذا اب صراحت کرنی کہ میری کتاب کی 2 قسمیں اس کی ضرورت نہ رہی اس کی نہ رہی اس لیے اب القسم الاول کہنا صحیح ہے قسم الاول کہنا چونکہ جب سمجھ آ گیا کہ کتاب کی 2 قسمیں ہیں تو اب القسم الاول کہنا صحیح ہے صحیح ہے سنیں القول والقسم الاول کی بنیا
جب معلوم ہو گئی ضمناً کتھے ماتن کے قول فی تحریر المنطق والکلام میں اے میں فی قولی دی فی دا معنی کی ضمناً معلوم ہو گئی یہ بات کہ کتاب مصنف کی دو قسموں پر ہے اور سمجھ آئی کہ کون نہیں آئی تو نہیں احتیاجی تصریح کی طرف اس کے ساتھ کس کے ساتھ کہ ان الکتاب مرتب علی قسمین القسم الاول جی قول مصنف کا القسم الاول جبکہ جانی گئی یہ بات جبکہ معلوم ہو گئی ضمناً مصنف کے قول فی تحریر المنطق والکلام میں کیا ضمناً معلوم ہوگی کہ کتاب مصنف کی دو قسم پر ہے دو قسموں پر ہے دو قسموں پر تو نہیں احتیاجی احتیاجی تصریح کی طرف اس کے ساتھ کس کے ساتھ کہ پہلے ان جان دے کہ الکتاب مرتب لا قسمین پھر آندے القسم الاول جی قول مصنف کا القسم الاول جبکہ معلوم ہو گئی ضمناً مصنف کے قول فی تحریر المنطق والکلام میں اے تحریر المنطق والکلام آکھے ہے یہ تو سمجھ نہیں ہے بھی دو قسمیں ہیں کہ نہیں سمجھے ہاں یہ کہ ضمناً کیا سمجھے کہ کتاب مصنف کی دو قسموں پر ہے نہیں لہٰذا جو یہ سمجھ آ گئی ہے تے نہیں احتیاجی تصریح کی طرف اس کے ساتھ کس کے ساتھ کتاب مرتب ہے قسمیں دو قسموں پر ضرورت نہیں ہے جی اب دوسرا سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ جب قسم اول پہلے ہے ہی کوئی نہیں قسم پہلے جب کتاب کی پہلے کے کتاب کی دو قسمیں ہیں کتاب کی یہ اسے نال جڑنا ہے کتاب کی دو قسمیں ہیں پھر کہے القسم الاول پھر کہے تو تب ٹھیک تھا الف لام تو آد خارجی تو یہ تو دلالت کرتا ہے جو پہلے قسمیں ہیں نا ان میں سے پہلی قسم یہ تو پہلے تو قسمیں ہیں نہیں کوئی نہیں پہلے تو قسمیں ہیں کوئی نہیں تو یہ اس کو معرفہ لانا ٹھیک نہیں ہے کیا کیا جی سوال ہے کہ جو مصنف رحمہ اللہ نے کہا ہے القسم الاولی القسم الاول و بلاؤ بھی یہ ہے معرف باللام اور الف لام آد خارجی ہے آد خارجی کا اشارہ ما قبل کی طرف ہوتا ہے تو ما قبل ہوتا نا پہلے کہ کتاب دو قسموں پر مرتب ہے اب ال کا اشارہ ہوتا وہ جو دو قسمیں ہیں ان میں سے پہلی قسم تو پیچھے تے ہے کوئی نہیں پیچھے تے کہ ہے تو اس کا بھی جواب آ گیا علامہ فرماتے ہیں جب آپ کو پہلا جواب سمجھ آ گیا تو یہ واضح ہو گیا کہ جب ضمناً یہ بات مولوی جی سمجھ آ گیا کہ کتاب کی تو اب ال لانا ٹھیک ہو گیا اب ہاں جی کیا آخیا جی تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ جب ضمناً یہ بات سمجھ آ گئی کہ کتاب مرتب ہے دو قسم پر تو جب قسمین کا ذکر پہلے ہو گیا ضمناً تو اب الف لام لانا ٹھیک ہے الف لام لانا ٹھیک ہے آگی سمجھ پس اور تجھے سوال دا جواب بھی پس صحیح ہے القسم الاول کو معرفہ لانا لام عہد کے ساتھ کیوں باوجہ ہونے القسم الاول کے معہود ضمناً کیڑا کہ بین الکتاب مرتب لا قسمین تو ان دے وچ قسمین آ گیا تو لہذا وہ جو قسمین ان میں سے القسم الاول ہاں جی بس صحیح ہے القسم الاول کو معرفہ لانا لام عہد کے ساتھ مراد لام عہد لامات خارجی ہوندا جے مطلقاً ہوے تا او بلا ہوے جی باوجہ ہونے قسم اول کے معہود ضمناً ہاں صحیح ہے معرفہ لانا القسم الاول کو لام عہد کے ساتھ باوجہ ہونے القسم الاول کے معہود ضمناً تیسرا سوال ویکھو
सुने ही। अब देखो ना दूसरा सवाल के अन्नो लम लम्मा लम यो लामिल किस्मुल अव्वलो, तो पस नहीं मारफा बनाना उसको लामे आद के साथ। तीसरा सवाल ए अल किस्मुल अव्वल को तो मुसन्निफ मारफा लाए हैं, आगे मुकद्दमा तो उनको नकरा लाए हैं, ये फर्क क्यों पे? वो भी तो अल मुकदमा हुंदा, वो भी तो अल मुकदमा हुंदा, उन्होंने क्यों नकरा ले आंदा है? उन्हें की कसूर कीता है जी? सवाल है कि मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने अल किस्मुल अव्वल को तो मारफा बनाया, आगे मुकद्दमा तो उनको नकरा जिक्र किया है, नकीरा जिक्र किया है, इस तरह क्यों किया है? क्यों किया तो है? इस सवाल का जवाब कि चूँकि किस्म अव्वल का जिक्र ज़िमनन पहले है, इसलिए उसको मारफा लाना ठीक है। हज़रत मुकदमा साहब पहली मर्तबा आ रहे हैं, पीछे ज़िक्र कोई नहीं है, इसलिए इनको नकरा लाए हैं जी। तो इसका जवाब ये है कि किस्म अव्वल पहले चूँकि ज़िमनन जिक्र हो गए और दो किस्मों पर, इसलिए अलिफ लाम लाना मारफा लाना ठीक है। और हज़रत मुकदमे का तो पहले जिक्र नहीं गुजरा, जिक्र ही कोई नहीं है, ना ज़िमनन ना सरातन, इसलिए अलिफ लाम नहीं, उनको नकरा लाए हैं। और ये बरखिलाफ मुकदमा के, क्योंकि मुकदमा नहीं मालूम वजूद मुकदमे का, साबिकन पस ना होगा मुकदमा, माहूद, और माहूद पहले जिक्र जरा होंदा उन्हें माहूद आखीदा है, और कूद बस इसलिए नकरा किया मुकदमा को और फरमाया मुकद्दमा ना के। हाँ जी शाबाश जी। और ये बाखिलाफ मुकदमे के बस बेशक और मुकद्दमा के वे जी बस बेशक वो नहीं मालूम वजूद उसका पहले, बस ना होगा मुकद्दिमा माहूद, बस इसीलिए नकीरा लाए हैं मुकद्दिमा को और फरमाया मुकद्दिमा ना के अल मुकद्दिमा। हाँ जी शाबाश जी। ये बरखिलाफ मुकद्दमा के, क्योंकि मुकद्दमा नहीं मालूम वजूद मुकद्दमा का पहले, बस ना होगा माहूद, बस इसीलिए नकरा लाए हैं मुकद्दमा को और फरमाया मुकद्दमा। समझ आ गई है? ओ वे खुदरो ओ सालिसन, नजर आई क्या वजह है मुकदमा को नकरा लाने की? बावजूद है कि मुकदमा नहीं मालूम साबिकन ऐदन, जिमें वो किस्म अव्वल को नहीं सी, तो पस कौल लम्मा उलेमा ज़िमनन ए इशारा पहले जवाब सवाल दा, फसहा इशारा दूसरे जवाब वल, ते वहाजा बेखिलाफ ए इशारा तीसरे जवाब वल। इवें गल हुई है, फिर अगर टुरो कौलुहु फिल मंतिकी फ़इन क़ीला लैसल क़िस्मुल अव्वलु इल्ला अल मसाइल अल मंतिकियता फमा तौजीहु ज़र्फ़ियती। चलो जी, किस्म अव्वल मंतक दे विच की आख्या बोल चा ठीक है ना, किस्म अव्वल में सवाल है ज़र्फ़िया तो शैल नफ्से लाज़िम आ गया, क्या क्या सवाल है कि ज़र्फ़िया तो शैल नफ्से ही लाज़िम आ गया। असल में ज़रफ़ और मज़रूफ़ गैर गैर होते हैं, ज़रफ़ और जेड़ी शै वे ते उनदे विच जेड़ी शै वे एक हो सकती है, अकल को पूछो एक हो तो ज़रफ़ मज़रूफ़ ही नहीं बन सकते। अब कैसे लाज़िम आया? वो यूँ कि मंतिक से मुराद भी मसाइल मंतकिया, किस्म अव्वल से मुराद भी मसाइल मंतकिया, तो मतलब बनया मसाइल मंतकिया के अंदर जी सवाल है कि यहाँ ज़र्फ़ियत शै नफ्स ही लाजिम आता है, वो किस तरह लाजिम आते हैं? वो इस तरह के अल किस्मुल अव्वल से मुराद भी क्या है? वो यार जी पहली किस्म इहदे विच की बयान कीता है, ते जेड़ा फिल मंतिक में तो मंतिक की शै वे और कुछ वाजा वखरा पी पी करनी उन्हें जी, तो इबारत के बनी मसाइल मंतकिया में ते की बन गया?
ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਨਾ ظرف مظروف غیر ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਕੀਮ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ظرفیت شیل نفسی باطل ہے بشائے اپنے آپ دے وچ کیویں ہوئے جی اے مطلب بھی او ویکھو آشیے تے وینا پہ او خلاصہ یہ ہے کہ مصنف نے فرمایا القسم الاول فل اور معلوم سے ہے کہ قسم اول جز ہے کس کی اور کتاب کیا شے ہے لہذا وہ قسم اول بھی مسائل منطق ہے جس طرح کتاب اور منطق بھی تو اب معنی یہ ہو گیا قسم اول منطق میں کا معنی ہو گیا مسائل منطقیہ فل تو لازم آگئی واہ ہو واہ باطل ہاں جی شابہ جی قول مصنف کا اور رحمہ اللہ منفل منطق پس اگر کہا جائے نہیں ہے قسم اول مگر مسائل منطقیہ تو منطق کی شاعر تو کی لازم آیا پس کیا توجیہ ہے ظرفیت کی کیونکہ ظرفیت سن ظرفیت پتر ایک نسبت ہوتی ہے کس کے درمیان اور تقاضا کرتی ہے ان کے درمیان پس کیسے صحیح ہے اتحاد ان کے درمیان جی جی اور ماتی کا خدمت کی پس اگر کہا جائے نہیں ہے قسم اول مگر مسائل منطقیہ پس کیا توجیہ ہے ظرفیت کی قول مصنف کا بالمنطق کی پس اگر کہا جائے نہیں ہے قسم اول مگر مسائل منطقیہ پس کیا توجیہ ہے ظرفیت کی بقول تو يجوز ان يراد بالحكم الاول الالفاظ والعبارات وبالمنطق المعاني فیکون المعنى ان هذه اوے انا هذه الالفاظ یار هذه الالفاظ في بيان هذه المعاني بس جواب یہ ہے قسم القسم الاول سے مراد لیتے ہیں الفاظ اور عبارات اوے تفسیری کیڑا الفاظ اور عبارات قسم اول سے مراد لیتے ہیں الفاظ اور منطق سے مراد لیتے ہیں معانی معنی یہ بنا کہ یہ الفاظ ان معانی کے بیان میں تو لفظ سے معنی غیر نے کہ عین نے لہذا ظرفیت و شعر نفسی ٹھیک ہو گیا لازم نہ ہے ظرفیت شعر نفسی لازم ہے جنا مظروف کون ہے الفاظ ظرف کون ہے معانی جی ہاں جی شابت جی جواب دیتے ہیں جائز ہے کہ مراد قسم اول سے مراد لیں الفاظ اور کوئی کر لی اور منطق سے مراد لیں معانی اب مطلب ہوگا کہ یہ الفاظ ان معانی کے بیان میں یہ الفاظ تو غیر ہو گئے کہ کوئی نہیں ہو گئے چلو چانچہ بند ہو گئی میں کہتا ہوں جائز ہے یہ کہ مراد لیا جائے قسم اول سے الفاظ اور عبارات اور مراد لیا جائے منطق کے ساتھ معانی دونوں کو مراد وکری خلاصہ کی نکلیا پس ہوگا معنی کندہ القسم الاول فی المنطق دا ہون معنی ہے بنیا کہ یہ الفاظ ان معانی کے بیان میں جی میں کہتا ہوں یہ کہ مراد لیا جائے قسم اول کے ساتھ اور عبارات اور منطق کے ساتھ معانی بس ہوگا معنی کس کا اس عبارت کا القسم الاول فی المنطق کا معنی یہ الفاظ ان معانی کے بیان میں الفاظ سے معنی غیر نے کہ کوئی نہیں وہ دال مدلول نے یار وکھرے نے جی میں کہتا ہوں کہ مراد لی جائے القسم الاول کے ساتھ الفاظ اور عبارات جی وہ مستقبل دا خطیبہ سندا پہ اچھا ٹھیک ہے جی سارے مستقبل دے خطیب ہو جی اور منطق کے ساتھ معانی بس ہوگا معنی یہ کہ یہ اور چھٹ یہ کہ جو ہوگا پھر بے شک بچ بڑا ہے یہ الفاظ ان معانی کے بیان میں حد ہو گئی اگے جی میں یہتم وجوہن اخرو
أن قسم الأول عبارة عن أحد المعاني السبعة امل إما الألفاظ أو المعاني أو النقوش أو المركب من الاثنين أو الثلاثة ول والمنطق عبارة عن أحد معاني خمسة إما الملك ملکہ تو أو العلم بجميع المسائل أو بالقدر المعتد به الذي يحصل به عصمت او نفس المسائل جميعا جميعا أو نفس قدر المعتد به فيحصل يحصل من ملاحظة الخمسة مع السبعة 35 احتمالا بس ਮੁਆਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਲੈ ਚੱਲ ਪਏ ਵੇਣੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ کہتا ہے کہ یہاں دوسرے وجوہ کا بھی احتمال ہے یہاں دوسرے وجوہ کا بھی این پوری گل کھولو یہ تھی دوسرے وجوہ کا بھی احتمال ہے اور والتفصیل و تفصیل وجوہ کی یہ ہے تفصیل قسم اول تے منطق کون قسم اول عبارت ہے 7 معنی میں سے ایک سے قسم اول قسم اول سے مراد صرف الفاظ قسم اول سے مراد صرف معانی قسم اول سے مراد صرف نقوش تے دو جوڑو قسم اول سے مراد اور اے من مرکب من الاسنین 3 ہو گئے کنے ہو گئے کل اور کلے کلے تے پھر دو اس دن بڑا 7 احتمال نہیں پکوایا باجی ہوئی نے تحفے ہو اور تینوں کا مجموعہ کون اجی کل پرسوں سبق نہیں 7 احتمال پکوائے وہی نے کوئی نوے نے یار کہ قسم اول کے اندر 7 احتمال ہیں صرف نقوش کتنے ہو گئے 6 یا صرف اور مجموعہ تینوں کا کیا اور منطق جو ہے وہ عبارت ہے 5 معنی میں سے ایک سے منطق منطق ایک دن پکوائی سی یہ گل ایک ہوں ملکہ تے ایک ہوں حال ایک ہوں کیفیت بار بار ممارست کر کے پک جائے ایک ہی ہوں ہے تے آئی تے گئی حال ہے جی منطق سے مراد 5 معنی میں سے ایک یا منطق سے مراد ملکہ توجہ کرا جائے بھئی اے نوی شاید ہے باقی 7 احتمال پڑھے سن منطق سے مراد سن یا علم بے جمیل مسائل علم علم کیڑے جمیل مسائل کندے منطق دے انہاں سارے دا علم میں نستور مولوی جی گل لکھی بے جمیل مسائل سے مراد ہے جمیع مسائل کے قوانین وگرنہ علوم مسلسل بڑھتے رہتے ہیں علوم فکریں بڑھتی رہتی ہیں علوم بھی بڑھتے رہتے ہیں اوہ ہر روز سائنس دا اگلا کلیہ نما نے ٹھکیا ہوں محل دے یار اچھا جی 2 یا منطق سے مراد کیا ہے علم کنے ہو گئے یا منطق سے مراد ہے علم بالقدر المعتد بہ یا منطق سے مراد اور علم نال لانا ہے علم یعنی اینے کو مسئلے جنہ نال بندہ مجہول تصوری نو معلوم تصوری کولوں تے مجہول تصدیقی نو حاصل کر لوے اے نی مسائل علم بالقدر المعتد بے اینا کو تو فن آؤں ہے بے لوڑ پوے تو بندہ فیل آر 2 تو پڑھ سکے کہ فیل آر 2 پڑھ سکے جی ہے شاباش ہے جی اچھا جی تیسری یا منطق سے مراد لیں گے بسم اللہ
منطق سے مراد لیں گے اور معتد بے بھی اتنے جن کے ساتھ عصمت حاصل ہو جائے. عصمت کیڑی ہو خطاب فکری کو وہ کیڑی شاید دسی ہے بے مجہول تصوری کو حاصل کرنا ہے کس سے تے کیویں کرنا ہے, مجہول تصدیقی کو حاصل کرنا ہے تے کیویں کرنا ہے. اے مطلب ہے جی. یا منطق سے مراد لیں گے نفس مسائل سارے, علم نہیں, نفس مسائل جمیعاً. او سی مولوی جی علم بے جمیع المسائل. یا مراد لیں گے کیا یا نفس قدر معتد بے, یا نفس اب منطق سے یہ مراد لیں گے 5. ہاں جی کیا کیا جی. یا منطق سے مراد یعنی منطق سے مراد لیں گے 5 معنوں میں سے ایک. منطق سے مراد لیں گے 5 معنی میں سے ایک. یا منطق بمانا ملکہ, یا منطق بمانا علم بجمیع المسائل. کندہ منطق دا اور کندے مسائل یا منطق بمانا علم بالقدر المعتد بے جن کے ذریعے عصمت حاصل ہو جائے. حاصل ہو. یا منطق سے مراد خود جمیع مسائل منطقیہ. یا منطق سے مراد نفس مسائل معتد بے کس کے منطق کے. کنے اعتمال ہو گئے. آندے نے او ستاں نو واری واری پنجاں نال جوڑو تے ستو پانجا 35 ہو گئے جی. تو یہ 35 اعتمال نے نہ 35 میں ظرفیت تو شائل نفسی لازم نہیں ہوندی. 35 میں لازم نہیں ہوندی جی. جنگل چ پھیریا کہ نہیں جی. چلو جی انہیں تو مانا کریے پھر نبڑ دیں انہوں نال. چلو جی. اور احتمال ہے وجوہ اخر کا. ایک تو توجیہ کیتی ہے نا بے القسم الاول تو مراد کی الفاظ, منطق تو مراد معانی, الفاظ معانی میں لہذا کوئی خرابی لازم نہ آئی. آندھے نے اور بھی احتمال نے. اور تفصیل کس کی اے جڑے وجوہ اخر نہیں یہ کہ کس القسم الاول عبارت ہے 7 معنی میں سے ایک سے. کس سے؟ 7 معنی میں سے ایک سے. یا الفاظ یا معانی یا نقوش یا مرکب 2 سے. او اشیاء ویک مرکب 2 سے. آندھے نے اس کے اندر 3 صورتیں ہیں. پہلی الفاظ اور معانی 1 تے معانی اور نقوش 2 تے الفاظ تے کنے ہو گئے 3 تے 3 یا 3 ایک کوئی ایک کی یا 3 یعنی تینوں سے مراد کٹھے کی الفاظ معنی نقوش مانا کر اس دا. اور احتمال ہے وجوہ اخر کا. اور تفصیل یہ کہ قسم اول عبارت ہے 7 معنی میں سے ایک سے. یا الفاظ یا معانی یا نقوش یا مرکب من الاثنین یا مرکب 2 سے. اندیاں 3 صورتاں نہیں یا مرکب 3 سے ایک کو صورت ہی جی. اور احتمال ہے وجوہ اخر کا. اور تفصیل یہ ہے کہ قسم اول عبارت ہے 7 معنی میں سے ایک سے. شاباش شاباش یا معانی یا نقوش یا مرکب من الاثنین یا ثلاثہ. اے شاباش سنیں. اور منطق عبارت ہے 5 معنی میں سے ایک سے یا ملکہ. اور لکھے کیفیت راسخہ فی النفس ناطقہ اپنے کمال کے حاصل کرنے میں بعد کمال اس کی ممارست کے اور اس کو عادت بنانے کے اور اس کے ساتھ مشغول ہونے کے. کسی شے نو عادت بنائیے مشغول ہوئیے بار بار کریے تے شے بالکل پک جائے. انہوں کی آندھنے یا ملکہ یا علم بے جمیع المسائل یا علم قدر معتد بے کا. اللہ زی وہ قدر معتد بے کہ حاصل ہو جائے اس کے ساتھ عصمت اور خطاف الفکر کو بچنا حاصل ہو جائے بات جی ہوں. اچھا جی اگے جی. یا نفس مسائل جمیعاً ایتھ علم نہیں نال لانا. یا نفس مسائل قدر معتد بے الذی یقدر بی الی تحصیل الفرض من العلم کا غرض فرض نہیں غرض کل من العلم کل عصمت. اے مطلب جی پس حاصل ہوں گے 5 کو ضرب دینے سے 7 کے ساتھ
35 احتمال جی. اور منطق عبارت ہے 5 معانی میں سے ایک سے، یا ملکہ یا علم بجمیل مسائل یا علم قدر معتد بے کا وہ کہ حاصل ہو اس کے ساتھ عصمت، یا نفس مسائل جمیعاً یا نفس قدر معتد بے پس حاصل ہوں گے 5 کو ضرب دینے سے 7 کے ساتھ 35 احتمال. ہاں جی. منطق عبارت ہے 5 معانی ہوں گے نہیں، ہو گئے پس حاصل ہو گئے جی. اور منطق عبارت ہے 5 معانی میں سے ایک سے، یا شاباش شاباش یا شاباش. علم بجمیع المسائل یا علم قدر معتد کا وہ کہ حاصل ہوتی ہے اس کے ساتھ عصمت، یا علم نفس مسائل کا جمیعاً یا علم نفس مسائل، علم نہیں اتنا جوڑنا باجہ بھئی. منطق عبارت ہے کس سے؟ نفس مسائل جمیعاً یا نفس قدر معتد بے پس حاصل ہوں گے 5 کو ضرب دینے سے 7 کے ساتھ 35 احتمال. اگے جی. یقدرون قدر فی بعضها البیان وفی بعضها تحصیل وفی بعضها الحصول حیثما وجدہ العقل السلیم مناسبا. اچھا جی. کہتے ہیں یہ جو فعل منطق ہے نا کہ منطق اس کا جو متعلق نکالنا ہے، اس کا جو متعلق ان 35 صورتوں میں بعض میں بیان ہوگا. قسم اول فی بیان المنطق، قسم اول فی بیان المنطق، قسم اول منطق کے بیان میں بعض میں بیان مقدر ہوگا، بعض میں تحصیل ہوگی. قسم اول منطق کو حاصل کرنے میں، بعض میں حصول ہوگا. قسم اول منطق کے حصول میں کہتے ہیں عقل سلیم جیڑی ہے نا، وہ سلیم ہے تو پنڈ کوئی ان دی عقل لے آؤ. وہ سلیم دی عقل ہے نا جی، وہ دسے گی بھی کیڑا کیڑا مناسب ہے کتھے جی. جی ہے گا سلیم تو پنڈ؟ چلو ٹھیک ہے، انہوں فون کر سو سن لوڑ ہے تیری آ جا ساڑھے کو. ہاں جی. بھئی عقل سلیم جو ہے نا وہ مناسب جہاں سمجھے گی. ان 35 میں بیان کہاں معنی بنتا ہے، تحصیل والا معنی کہاں بنتا ہے، اور اے شاباش سے جی معنی کرو جی. اوکے دے گیا میں مقدر کیا جائے گا 35 کے بعض میں بیان اور 35 کے بعض میں تحصیل اور 35 کے بعض میں حصول. جس جگہ پائے گی اس کو عقل سلیم مناسب. بے اتھے بیان مناسب ہے، اتھے تحصیل مناسب ہے، اتھے حصول مناسب ہے جی. اور مقدر کیا جائے گا 35 کے بعض میں بیان اور 35 کے بعض میں تحصیل اور 35 کے بعض میں حصول. جس جگہ پائے گی اس کو عقل سلیم مناسب. مقدر کیا جائے گا 35 کے بعض میں بیان اور 35 کے بعض میں تحصیل اور 35 کے بعض میں حصول. جس جگہ پائے گی اس کو عقل سلیم مناسب. موشیاں دا ساڑھی سنو. اچھا جی. منطق سے مراد لیں ملکہ کی، منطق سے مراد لیں ملکہ، اور قسم اول جو ہے اس کے ساتھ معنی کر کے ساتھ جوڑ دیں. اب مقدر ہوگا حصول. کیا ہوگا؟ حصول مقدر ہوگا. 1 منٹ صرف. او پہلا کہ الفاظ ملکے کے حصول میں، معنی ملکے کے حصول میں، نقوش ملکے کے تے دو جوڑ دیو. آگے سمجھ ایتے حصول والا معنی بننا ہے کہ الفاظ ملکے کے حصول میں، اور ملکے کے حصول میں، نقوش ملکے کے حصول میں. ہاں الاخری 2 تین جوڑ دیو کہ کی الفاظ اور معنی ملکے کے حصول، الفاظ اور معنی اور نقوش، اور نقوش ملکے کے حصول. بس اتنا جوڑ دو. پھر 2 بچے آ گئے. آگے سمجھ کے نہیں. ادھروں ویخ اگے ٹور اگے. اور اگر منطق عبارت ہو علم بے جمیل مسائل سے یا علم بالقدر معتد بے الذی یحصل بہ العصمت. منطق سے کیا مراد ہو؟ علم بجمیل مسائل یا علم بالقدر المعتد بے.
تو قسم اول سے مراد احد و تلکل معانی، تو قسم اول تو مراد ستاں وچوں جڑا مرضی لے لو، اب مقدر تحصیل ہوگی، اب لے ہن ذرا دھیان کر کیویں الفاظ جمی مسائل کے علم کے حاصل کرنے میں، الفاظ جمی مسائل کے علم کے حاصل کرنے میں، ٹورا چل معنی الفاظ نہ کلا معانی معنی علم جمی مسائل کے علم کے حاصل کرنے میں، تحصیل میں نہیں حاصل کرنا، نقوش جمی مسائل کے علم کے حاصل کرنے میں، تنہ دا نام لے لا، الفاظ معنی اور نقوش جمی مسائل کے حاصل کرنے میں، تے باقی دو وچ آ گئے، ایویں معتد بے جوڑ دے، الفاظ علم بالقدر معتد بے کے حاصل کرنے میں، الفاظ معنی نقوش دو تنے کیا علم قدر معتد بے کے حاصل کرنے میں، کو کھانے چ پائے گی، اگے چل، اگر مراد لیں کس سے، منطق سے مراد کیا لیں، نفس مسائل جمی یا نفس قدر معتد بے، تو قسم اول کے ساتھوں مانے، اب بیان مقدر ہوگا کہ الفاظ نفس جمی نفس مسائل کے بیان میں، اگر ٹونا چل الفاظ نفس جمی کے مسائل اور نفس جمی مسائل نفس جمی مسائل میں کے بیان میں یا بیان میں، نقوش معنی جمی مسائل کے بیان میں، اور نقوش بھی آخ دینا، نفس جمی مسائل کے بیان میں، تنہ دا نام لو، الفاظ معنی اور نقوش نفس جمی مسائل کے بیان میں، ایویں او جڑا نا نفس معتد بے دے نال لا دے، سمجھے؟ ہن نہ ساریاں وچ غیر ہیں کہ کوئی نہیں، مظروف ہو رہے تے ظرف سمجھے ہی، اے جے کر بھئی الفاظ معنی تو مراد اے نا منطق اور مراد لئیے کون ملکہ، تو ہن کون مقدر ہے بھئی فلانی شے ملکے کے حصول میں، اور اگر منطق سے مراد لئیے علم، اب یہ ہوگا کہ قسم اول ان کے حاصل کرنے میں، اور اگر مراد ہو منطق سے، اب یہ ہوگا کہ قسم اول ان کے بیان میں، قسم اول بیان میں، سمجھ آگے 35 کے کو نہیں آئے، چلو جی آگے جی